بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ اس طرح سے پڑھ لو، جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں حل ہو جائے گی۔ مال و دولت، رزق اس قدر آئے گا کہ ساری زندگی اگر بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگا۔ مال و دولت کا بہت مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کی ہر پریشانی کا حل اس وظیفہ سے ہوگا اگر بتائے ہوئے طریقے سے آپ عمل کر لیں تو۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت لوگوں نے اس عمل کو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ آپ بھی یہ عمل کر کے اپنی زندگی کو پوری طرح سے بدل سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جو بھی خواہشات ہیں، مرادیں ہیں، ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مقصد سے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ عمل بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت زیادہ مفید کارآمد عمل ہے، بالکل چھوٹا سا عمل ہے۔ 10 سے 15 منٹ آپ یہ عمل روزانہ کر لیں، کم از کم 3 دن اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی خواہشات ہوں گی، مرادیں ہوں گی، پوری ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی حسرتیں ہوں گی پوری ہو جائیں گی۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی، نوکری کی پریشانی، گھر کی پریشانی، والدین کی پریشانی، بچوں کی پریشانی، بہن بھائیوں کی پریشانی، میاں بیوی کی پریشانی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو کرتے ہوئے آپ اپنی بڑی سے بڑی پریشانی ختم کر سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی اور پرانی سی پرانی لا علاج بیماری کو ختم کر سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے۔ بہت آسان عمل ہے، چھوٹا سا طریقہ ہے، 10 سے 15 منٹ کا آپ یہ عمل ہے۔ 10 سے 15 منٹ اگر آپ یہ عمل بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں تو آپ کی کوئی بھی پریشانی نہ رہے گی، کوئی بھی تکلیف نہ رہے گی، کوئی بھی حاجت نہ رہے گی، کوئی بھی حسرت نہ رہے گی، کوئی بھی خواہش نہ رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پریشانی، مصیبتیں، ٹینشنیں ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی حاجات، مقاصد، خواہشات ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفہ کی بدولت لازمی پورا ہوں گی۔ طریقہ ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، بالکل آسان چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا طریقہ ہے۔ اس کو کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کی تمام تر خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آئے گا۔ طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، اس عمل کی تعداد کتنی ہے، اس عمل کی ترتیب کتنی ہے، یہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 وظائف آپ کو بتاؤں گا، تینوں وظائف ایک ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے جس بھی مقصد کے لیے کریں گے لازمی پورا ہوگا۔ طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، خواتین کر سکتی ہیں، مرد حضرات کر سکتے ہیں، کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ ذرا سمجھ لیں، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنے عزیزوں کے لیے کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں، بھائیوں بہنوں، کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، خواہ وہ آپ کے پاس ہو یا دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہو۔ آپ یہ عمل اگر اس کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ بتائے ہوئے طریقے سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام ہوگا۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، کسی بھی عمل کا عامل بننے کے لیے، عمل کا اچھے طریقے سے پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس کی اجازت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل کے لیے عامل کی اجازت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔
میں آپ کو اجازت دوں گا، لیکن اجازت سے پہلے آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے اس عمل کو کہ کرنا کس طرح سے ہے۔ عمل کا سمجھ آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جس طرح سے، جس ترتیب سے، جس تعداد سے عمل کو بتایا جائے، اگر اسی طرح سے کر لیں اور عامل کی اجازت ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام ہوتا ہے۔ لازمی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ خواہ مال و دولت کا ہو، خواہ وہ جاب کا ہو، خواہ وہ کاروبار کا ہو، جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ اگر میں وضاحت بھی بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، دنیا کی جو بھی خواہش ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو کرتے ہوئے پوری کر سکتے ہیں۔ جو بھی تنگ دستی، مصیبت، پریشانی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ طریقہ آپ ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا۔ میری کوئی بھی بہن یا بھائی یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جس وقت بھی آپ فری ہوں، آپ کے پاس کم از کم 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ فری ٹائم ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو، اس دوران آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کے دوران آپ نے دنیا داری کو بالکل بھول جانا ہے۔ دنیا داری کی کوئی بات آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ اس اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، دل سے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے اور دل سے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ دنیا داری بالکل چھوڑ کے آپ نے اس عمل کے لیے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ طریقہ ذرا آپ غور سے سمجھ لیجئے گا، چاہے میری کوئی بہن کر رہی ہے یا بھائی یہ عمل کر رہے ہیں، طریقہ ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا۔ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جس وقت بھی آپ یہ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پہ کر سکتے ہیں، دکان پہ کر سکتے ہیں، جہاں بھی چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس عمل کے دوران آپ نے دنیا داری کو بالکل بھول جانا ہے۔ دنیا داری کو بالکل بھول جانا ہے۔ دنیا داری کو، باقی تمام تر اپنی مصروفیات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ باوضو پاک صاف جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، چاہے میری کوئی بہن کر رہی ہے یہ عمل یا بھائی کر رہے ہیں۔ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد جو بھی مقصد ہے آپ کا، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، چاہے دولت کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کر رہے ہیں، کسی پریشانی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس مقصد کی نیت کر لینی ہے اور اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ چاہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں، چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ طریقہ اب ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ وظائف جس طرح سے، جس ترتیب سے آپ کو بتائیں جائیں، بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اول آخر آپ نے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، عمل میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو پہلا سلطان وظیفہ ہے اس عمل کا، اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ بہت مفید عمل ہے، بہت کارآمد عمل ہے، یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ پہلا جو وظیفہ ہے ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، اچھے سے سمجھ کے کرنا ہے اس عمل کو، تعداد کو، ترتیب کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ پہلا وظیفہ ذرا غور سے سمجھ لیں کس طرح سے کرنا ہے، دھیان سے سمجھ کے کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس طرح سے آرام آرام سے، چاہے آپ تسبیح پہ یہ عمل کر رہے ہیں، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے 41 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے، 41 مرتبہ، ٹھیک ہے؟
41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 101 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 121 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اور اتنا ہی جلد فائدہ ہوگا۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی جلدی اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہوں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا 101 مرتبہ یا 121 مرتبہ یہ عمل کر لینا ہے۔ آرام آرام سے اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے دل سے یہ عمل کرنا ہے۔ کوئی کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی، آرام آرام سے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب پوری تعداد ہو جائے گی، اگر آپ 41 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 101 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 121 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تعداد اگر پوری ہو گئی ہے تو آپ نے 2 سے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ 2 سے 3 منٹ کی خاموشی کے بعد آپ نے اپنا مقصد اس خاموشی کے دوران دل میں ہی رکھنا ہے۔ اللہ پاک پہ پختہ یقین رکھتے ہوئے اپنے مقصد کو اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے۔ 3 سے 4 منٹ 5 منٹ خاموشی کے بعد آپ نے دوسرا سلطان وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے، اس کی کیا تعداد ہے، آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی اچھے سے سمجھنا ہے۔ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یا انگلیوں پہ کر رہے ہیں تو سمجھداری سے پوری تعداد کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا عمل ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 121 مرتبہ عزیزان محترم آپ نے پوری تعداد کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ 121 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ اور آخری وظیفہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ اس کی تعداد بھی ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ اس کے بعد اس عمل کو ختم کر دینا ہے۔ تیسرا سلطان وظیفہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عمل آپ نے پوری تعداد کے ساتھ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آرام آرام سے دل ہی دل میں 500 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پوری تعداد کے ساتھ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 5 دفعہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد 3 سے 4 منٹ 5 منٹ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ اس طرح سے اللہ 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 اللہ، اللہ پاک کی یاد میں مشغول ہو کے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ جتنا آپ چاہیں ذکر کر لیں۔ اس کے بعد سجدہ میں جا کے یا ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے اس مقصد کی دعا کریں۔ 1 دن یہ عمل کریں، 2 دن یہ عمل کریں، 3 دن یہ عمل کریں، کم از کم 1 ہفتہ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ 1 ہفتہ کے اندر اندر جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ جس بھی پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، تکلیف کے لیے یہ عمل کریں گے بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ باقی کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو بھی اجازت مل جائے، وہ بھی میرے اس چینل پر جتنے بھی عملیات وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔